والفرقان الحمید ادخلوا فی السلم کافہ۔ بہت بہت شکریہ آپ احباب کا کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا اور پھر آپ خود بھی وقت نکالا جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم وہ مقام قیادت کا یا وہ رول پلے نہیں کر پا رہے، وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دینی مدارس کے اندر وہ روح، وہ سپرٹ، اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کی کئی وجوہات ہیں، میں صرف ایک وجہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ محترم فیض اللہ ناصر صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، انہوں نے بھی کچھ مسائل کی طرف توجہ دلائی، اس کے بعد تنویر صاحب نے۔ میں ایک پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا سلیبس، ہماری تدریس، ہماری سوچ، اس کے اندر سے جو عصری تحدیات ہیں، جو عصری چیلنجز ہیں، وہ نہیں ہے شامل۔ اس میں کیا کچھ ہے؟ مین چیزیں تین ہیں، وہ شامل کی جائیں طریقۂ تدریس میں۔ ویسے وہ شامل ہیں، انڈائریکٹلی شامل ہیں، ڈائریکٹلی بھی کچھ شامل ہیں۔ ابھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایک ہے سیاسیات، معاشیات، عمرانیات، یہ تین چیزیں۔ افسوس کے ساتھ جو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو نصاب تعلیم یا طریقۂ تدریس ہے، نصاب تعلیم سے زیادہ بہتر طریقۂ تدریس ہے، زیادہ مسائل جو ہیں، کیونکہ قرآن تو ایک واسٹ، ایک بڑا وسیع میسج ہے۔ ہم نے جو قرآن کی تعبیر و تشریح کر ڈالی، یا جو ہمارا سلیبس جو ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تدریس میں، اس میں زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں مسلکی بنیادیں سب کے ہاں، بریلویوں کے ہاں، دیوبندیوں کے ہاں، بشمول اہل حدیثوں کے ہاں، اور شیعہ تو پھر ویسے ہی۔ تو مسلکی بنیادیں ہمارے ہاں حیثیت اختیار کریں گی۔ وہ مسائل جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کی پہچان ہے، ان مسائل کے اوپر طالب علم کو بے شک آتا ہو یا نہ آتا ہو، بڑی بلیغ اور فصیح گفتگو فرما دیتے ہیں۔ جو دنیا کے چیلنجز ہیں وہ ان میدانوں میں ہیں، اوورال ہیں مسائل یہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، ان کی ضرورت بھی ہے، لیکن دنیا کے جو عالمگیر، جو گلوبل، جو نان مسلم ورلڈ ہے، جو غیر اسلامی دنیا ہے، جو اس وقت پوری دنیا میں ڈومینیٹ کر رہے ہیں، جو اس وقت پوری دنیا کو چلا رہے ہیں، ان کے چیلنجز یہ ہیں: سیاسیات، معاشیات، عمرانیات۔ پھر آگے ان کی ذیلی شاخیں آ جاتی ہیں، قانون آ گیا اس کے اندر، نفسیات آ گئی، تو ان کی پھر ذیلی شاخیں آ جاتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے۔ اگر ویسے ہم اس اہل حدیث اس لحاظ سے بابرکت ہیں کہ یہ سیاستہ پڑھتے ہیں درس نظامی کی سلیبس میں، باقی نہیں پڑھتے۔ اور دیوبندیوں کے ہاں آخری سال میں دورہ حدیث کروا دیا جاتا ہے، اور وہ مرور ہی ہوتا ہے بس۔ اہل حدیث ماشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ ذرا سوچیں، ہماری توجہ تدریس کے اندر کن حدیثوں پہ زیادہ ہوتی ہے، کن کتابوں پہ زیادہ ہوتی ہے؟ کتاب الایمان، کتاب الطہارہ، ٹھیک ہے، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ۔ کتاب الامارہ پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ آئے گی بہترین جو سیاستہ کے اندر نا، بہترین طریقے سے کتاب الامارہ صحیح احاطہ کیا ہے صحیح مسلم شریف نے، لیکن ہماری توجہ کیا ہوتی ہے؟ جب وہ حدیثیں آتی ہیں تو استاد مکرم کہتے ہیں تیزی سے گزر جاؤ، کوئی مشکل لفظ کا معنی بتا دیا انتہائی معذرت کے ساتھ، باقی چیزیں وہ بتکرار ہم پڑھاتے ہیں، چون بلوغ المرام سے لگتے ہیں، طہارت پڑھاتے پڑھاتے بخاری آ جاتی ہے، لیکن کتاب الامارہ یعنی وہی سیاسیات کی وہ ساری حدیثیں ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ان کے اوپر۔ برائے نام سیاسی نظریات کیا ہیں اس وقت دنیا میں سیاسی سطح پہ چیلنجز کیا ہیں، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اس کے بعد کتاب البیوع،
یا کتاب الزکوٰۃ، اس کا وہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اس کے حال احوال تھے وہ ہم بخوبی یاد کرتے ہیں، استاد رٹا لگوا دیتے ہیں، پیپروں میں بھی آ جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس وقت معاشیات کی سطح پہ چیلنجز کیا ہے؟ ان حدیثوں کی تطبیق کرنا اور موجودہ چیلنجز کو ان حدیثوں کے ذریعے حل کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ عمرانیات ہے، معاشرت کے حوالے سے، تہذیبی مسائل ہیں، اقدار کے حوالے سے، اس حوالے سے کوئی ہمارا طالب علم خاطر خواہ شعور نہیں رکھتا۔ یہ وہ چیلنج ہے جو دنیا آپ سے ریکوائر کرتی ہے۔ دنیا کو اس وقت یہ چیلنج، آپ دیکھیں، ایک اسلام ہے جو مدرسے میں پڑھایا جا رہا ہے، ایک اسلام ہے جو معاشرے کے اندر ہے، یعنی تحریکوں کے اندر ہے۔ تحریکوں کا اسلام انہی بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ آپ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کو دیکھ لیں، اخوان المسلمون مصر کو دیکھ لیں، ان جماعتوں کو دیکھیں آپ، وہ یہ چیلنجز، سسٹم کے چیلنجز، نظام کے چیلنجز، ان کو لے کر اٹھی ہوئی ہیں۔ آپ یونیورسٹیوں کا اسلام دیکھ لیں، ایک یونیورسٹیوں کا اسلام ہے، یعنی میں نے کہا نا معاشرے کا اسلام، اس میں تحریکیں بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ یونیورسٹیوں کا اسلام دیکھ لیں، مدارس کا اسلام دیکھ لیں، مدارس مسلکی بنیادوں پہ پختہ تر کر رہے ہیں، لیکن وہ جو گلوبل چیلنجز ہیں، جو عالمگیر چیلنجز ہیں، اس کے اوپر ہماری تدریس نہ ہو۔ پھر اس کے بعد المیہ یہ ہے کہ باقاعدہ کوئی کتاب شامل نہیں ہے دس نظامی کے سلیبس میں، فارمیلٹی وفاق کے نصاب میں کوئی شامل کی ہیں، لیکن وہ بھی مصنف نے مغربی طرز کا جو سیاسی نظام ہے جس میں پارلیمنٹ ہوتی ہے اور جس میں وہ سارا وہی متعارف کروایا۔ مثلا ہمارے اسلاف نے کیوں نہیں محنت کی اس کے اوپر؟ السیاست الشرعیہ ہے، لإصلاح الرعی والرعیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، بڑی زبردست کتاب ہے سیاسیات کے اوپر۔ پورا سیاسیات کا جو ویو ہے، پورا جو نظریہ ہے، اس میں مل جاتا ہے اسلام کا، لیکن وہ کتابیں شامل نہیں ہیں ہمارے یہاں۔ کوئی محنت نہیں کرانے والا، کیونکہ اس کے اوپر تدریسی ذہن کلیئر نہیں ہے، وہ ہم نہیں پڑھاتے۔ اگر ذہن کلیئر ہوتا تو ہم حدیث کے اوپر محنت کرتے۔ افسوس کے ساتھ یہ میرے، وہ کہتے ہیں چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، اوورآل یہ سارا حساب ہے۔ اگر کوئی تلخ جملے بول دیں تو نظر انداز فرمائیے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ چیلنجز ہے دنیا کو، یہ مسائل، ان میں رہنمائی دینے والے کوئی نہیں ہے۔ باقی اچھی بات ہے، ہم نجی مسائل میں، شخصی مسائل میں ہم وہ فتاوی جات بھی چل رہے ہیں، خدمات بھی علماء کی چل رہی ہیں اس حوالے۔ مثلا ہم اہل حدیث، فیض اللہ صاحب ابھی توجہ دلا رہے تھے لٹریچر کے حوالے سے، اہل حدیث کا لٹریچر دیکھیں ہم، ان مسائل کے اوپر کتنا لٹریچر۔ ایک عبد الرحمن کیلانی صاحب کی 2 کتابیں نظر آتی ہیں، خلافت و جمہوریت، یہ سیاسیات کے اوپر ہے، اور یہ جو ہے دوسری تجارت اور لین دین کے اصول، یہ معاشیات کے اوپر ہے، معاشرت کے اوپر نہیں ہے۔ یہ لٹریچر بھی ہمیں اس میں نظر نہیں آتا۔ مجھے ایک ساتھی بچہ کہتا ہے ایک دفعہ کلاس میں، استاد جی آپ جو چاہتے ہیں کہ پوری اسلامی دنیا کا یا پاکستان کا ماحول اسلامی ہو جائے، تو یہ کب ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ میں نے اسے جواب یہ دیا کہ جب مدرسے کے اسٹوڈنٹ، مدرسے کے، یونیورسٹیوں کے نہیں، وہ تو کرتے ہی یہ باتیں، لیکن ان کے پاس حل نہیں ہے، حل مدارس نے دینا ہے، ان کی توجہ نہیں ہے، توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جب مدرسوں کے اسٹوڈنٹ ان مسائل کے اوپر، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات، ان کے اوپر جب اس طرح بحثیں کریں گے نا، جس طرح وہ رفع الیدین، فاتحہ خلف الامام، آمین بالجہر، جس طرح ان کے اوپر دلائل دیتے ہیں، جس طرح ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں، اس طرح وہ بتائیں کہ سیاسی پارٹی بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں، ووٹ بیت کے مساوی ہے کہ نہیں، پارلیمنٹ مجلس شورا ہے کہ نہیں، ان کے اوپر بالدلائل امت کو پھر رہنمائی دیں، یہ بتائیں کیا غلط ہو رہا ہے، کیا صحیح ہو رہا ہے۔ ان مسائل کے اوپر معذرت کے ساتھ کوئی توجہ نہیں ہے ہماری۔ جب تک یہ نہیں آئے گا اس وقت تک میرا خیال ہے طالب علموں کی دلچسپی اور نصاب میں مقصدیت، اور کیونکہ جب جو معاشرے میں جو چل رہا ہوتا ہے، جب تک ہم اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، ایک مزاحمت نہیں پیدا ہوتی، اور اس وقت تک اٹریکشن کیسے آئے گی، مقام کیسے ملے گا معاشرے میں؟
یہ جو موجودہ تعبیر و تشریح ہے نا، یہ ہمارے اسلاف کے دور میں نہیں تھی. اور جی اگر یہ اتنی ضروری ہے تو سیاستہ میں یہ ہونا چاہیے تھا. سیاستہ میں ویسے تو ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ اس طرح تفصیلاً نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں سیاستہ مرتب ہوئی ہے اس دور میں آلریڈی اسلامی سیاسی نظام تھا. اس وقت آلریڈی معاشی اسلام کا نظام تھا، معاشرت اسلام کی تھی، بنیادیں اساسیات ساری قائم تھی. اوپر فضائل و مناقب کی بات ہوتی تھی، جی رفع الجان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، فاتحہ خلف الامام پڑھنی چاہیے کہ نہیں. اس وقت کی یہ بحثیں تھی کیونکہ بنیاد میں اسلام سارا موجود تھا. لیکن اب تو دیش نکالے دے دیے گئے. اب یہ بڑی چیلنجز ہے. ایک یہ دور استعمار کی سازش ہے، اس نے ہمارے اوقاف بند کر دیے. قاضی جج مولوی ہوتے تھے. پتہ ہے یہ عدالتوں کا منصب آپ لوگوں کا ہے، ان لوگوں نے چھینا ہوا ہے آپ لوگوں سے. عدالتوں کے منصب آپ ہے، حکمران آپ کے فتوے سے چلتے تھے، یہ سارے مناصب آپ کے ہوتے تھے. معاشیات کی کوئی پالیسی جاری ہوتی تھی تو آپ کے فتوے سے ہوتی تھی. یہ انگریز نے جب اوقاف چھینے ہمارے، اس نے کہا کہ مولوی جو اسلام کی تشریح کرے نا، وہ تشریح ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر یہ شعبے آئیں ہی نہ. چنانچہ وہ اپنی سازش میں بڑا کامیاب ہوا ہے. جبکہ ہمارے دین نے کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایسے نہیں چلے گا، میٹھا میٹھا آدم کڑوا کڑوا تھوت. اس کے لیے یہ ہے عزیز طلباء، محترم مدیر ادارہ بھی تشریف فرما ہیں، ایک تو سلیبس کے حوالے سے کوئی پالیسی تشکیل دے دی جائے. شروع میں مشکلات پیش آئیں گی اس طرح کی بحثوں کا اجرا کرنے میں، کیونکہ مہارت کی کمی ہے معاشرے میں. تو بالآخر ایسا ایسا ذوق پروان چڑھتے جاتے ہیں. کوئی بھی کام شروع کریں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں. ایک تو اس حوالے. دوسرا عزیز طلباء، آپ بھی ان موضوعات پہ کتابوں کو پڑھیں تاکہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے. پھر دیکھیے گا یہ علم جو آپ کو صرف ایک جگالی نظر آتی ہے نا، یہ جگالی نہیں رہے گی، یہ معاشرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، پریکٹس میں آ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.